اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام واما حق ذی المعروف علیک فان تشکرہ وتذکر معروفہ وتنشر له المقالة الحسنة وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله سبحانه فإنك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية ثم إن أمكن مكافأته بالفعل كافأته وإلا كنت مرصدا له موطنا نفسك عليها۔ حقوق پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقوق کی شناسائی، معرفت، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہماری گفتگو 28واں حق ہے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام نے جو رسالۃ الحقوق میں بشریت کی ہدایت اور سرفرازی کے لیے جو حقوق بتائے ہیں اس پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور 28واں حق ہے، اور 58 نمبر آج درس ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں۔ وَأَمَّا حَقُّ ذِي الْمَعْرُوفِ عَلَيْكَ، وہ لوگ یعنی احسان کرنے والے کا حق، جس نے کسی پہ احسان کیا ہے، محسنین کے متعلق، جنہوں نے آپ کی زندگی پہ احسان کیا، ان کے سلسلے میں کہ جو احسان کرنے والے، جس نے تم پر احسان کیا ہے، اس کا حق یہ ہے، اس کا تم پہ یہ حق بنتا ہے فَأَن تَشْكُرَهُ وَتَذْكُرَ مَعْرُوفَهُ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو، تھینک یو کرو، اس نے تم پہ احسان کیا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وَتَنْشُرَ لَهُ الْمَقَالَ وَتَذْكُرَ مَعْرُوفَهُ، اور کیا کرو؟ ایک تو یہ ہے کہ شکریہ ادا کرنا ہے، دوسرا کیا ہے کہ اس کا ذکر خیر کرنا ہے، یعنی اسے اچھے الفاظ کے ساتھ تم یاد کرو، ذکر خیر کیا کرو اس کا۔ اس شخص نے فلاں ٹائم میں آیا تھا، اس نے مجھ پہ یہ احسان کیا ہے، میری تعلیم کے سلسلے میں، میری ایجوکیشن کے سلسلے میں، میرے کام کاج کے سلسلے میں، میرے بزنس کے سلسلے میں، میری مشکلات کو دور کرنے کے سلسلے میں اس نے فلاں جگہ پہ، فلاں موقع پہ اس آدمی نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ احسان، فراموشی انسانیت پہ دلیل نہیں ہوا کرتی ہے۔ وَتَذْكُرَ مَعْرُوفَهُ، اس کے اچھے الفاظ کے صحیح نہیں، کیا ہے کہ اس کا ذکر خیر کیا کرو۔ وَتَنْشُرَ لَهُ الْمَقَالَةَ الْحَسَنَةَ، اور اس کی اچھی باتوں کو پھیلاؤ۔ ماشاءاللہ، کیا ہے، کیا خیر فرد ہے یہ، اور کیا کھلے دماغ کا ہے آدمی، اللہ نے اسے کیا اپرچونٹی دی ہے، اللہ نے اسے کیا دماغ دیا ہے، اللہ نے اسے کیا وسعت دی ہے، اللہ نے اسے کیا ظرفیت دی ہے، اللہ نے اسے کیا کیپیبلٹی دی ہے۔ اس کی کیا ہے کہ اچھی باتوں کو تم نے کیا کرنا ہے، تنشر یعنی پھیلایا کرو، سپریڈ کرو اس کی اچھی چیزوں کو۔ وَتُخْلَصَ لَهُ الدُّعَاءَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اور بڑے خلوص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ اس کے لیے تم کیا کیا کرو، دعا کیا کرو، دعا کیا کرو۔ اللہ اور
آپ کے درمیان اس نے جو کچھ کام کیا ہے، تم اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كُنْتَ قَدْ شَكَرْتَهُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ اگر تم نے ایسا کر دیا، کیسا کیا؟ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا، اس کے لیے ذکر خیر کیا، اس کی اچھی باتوں کو پھیلایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ اس کے لیے دعا کی۔ یہ 4 کام جب تم نے کر لیے تو کیا ہے کہ جب تم نے یہ کام کرے کنت قد شکرتہ سرا وعلانیہ، تو تم نے کھلا نہ کھلا اور خفیہ طور پر تم نے اس کا شکریہ ادا کر دیا ہے، شکریہ ادا کر دیا ہے، تھینک یو کر دیا ہے۔ ثم ان امکن مکافاتہ بالفعل کافاتہ، اور اس کے بعد کیا ہے کہ تم استطاعت جب بھی تم میں آ جائے، جب بھی تم متمکن ہو جاؤ اور جب تمہاری استطاعت ہو جائے کہ اس کے احسان کا بدلہ دے دو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دینا ہے۔ وَإِلَّا كُنْتَ مُرْسِدًا لَهُ مُؤَتِّنًا نَفْسَكَ عَلَيْهَا، کیا کرنا ہے پھر؟ ورنہ کیا کرو تم؟ اس انتظار میں رہو، جسٹ ویٹ اٹ۔ کیا ہے؟ کس طرح کہ کب تم اپنے آپ کو اس کی مدد کے لیے تیار کر پاؤ گے؟ یعنی کیا ہے؟ جب تمہیں استطاعت ہے تو کر لو، اس کی مدد کرو، اس کے اس احسان کا بدلہ دے دو۔ اگر تم میں استطاعت نہیں ہے ابھی تو پھر کیا کرو؟ تم ویٹ کرو اس ٹائم تک کہ جب تم میں استطاعت آ جائے تو تم اس احسان کا بدلہ چکا دو۔ یہ ہے حقیقت میں اسلام نے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ، یعنی 4 چیزیں امام علیہ السلام نے ایک محسن کے لیے بتائی ہیں کہ جس نے آپ پر احسان کیا ہے، جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، جس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، جس نے آپ کو علم دیا ہے، جس نے آپ کو تقوی دیا ہے، جس نے آپ کو مال دیا ہے، جس نے آپ کی مشکل کو برطرف کیا ہے، جس نے آپ کے سلسلے میں کچھ ہیپن ہو رہے تھے اس سلسلے میں اس نے اس وقت آپ کی مدد کی تھی، آپ کی فقر کے وقت اس نے آپ کی ہیلپ کی، آپ کی غربت کے وقت اس نے ہیلپ کی، آپ کی مشکل کے ٹائم اس نے مدد کی، آپ کی تعلیمی پروسیس میں اس کی مدد کی، آپ کے اقتصادی مسائل میں اس نے مدد کی، آپ کے آئلی نظام میں اس نے مدد کی۔ کتنے ہیں یہ سارے کتنے؟ کوئی انسان، ایک بات یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں نا مختلف دی ہے، ڈیفرنٹ کیپیبلٹیز کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک کی ایک جیسی استعداد نہیں ہوا کرتی ہے، ہر ایک کی ایک جیسی فیکلٹی نہیں ہوا کرتی ہے، ہر ایک دوسرے انسان کا، اگر کسی میں قیادت کا اس نے رکھا ہے شعبہ یہ، تو اس نے وہ جو کام کرنے والے وہ بھی افراد اس نے عطا کیے ہیں۔ کسی میں جو ہے نا وہ کام کرنے والے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہر ایک کی صلاحیتیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ جس طرح انسان کی باڈی ہے، جس طرح انسان کا جسم ہے، ہر ایک کے فنکشن مختلف ہوا کرتے ہیں۔ ہاتھوں کا فنکشن اور ہے، زبان کا فنکشن اور ہے، ناک کا فنکشن اور ہے، آنکھوں کا فنکشن اور ہے، پاؤں کا فنکشن اور ہر ایک کے فنکشن مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی اگر اس فنکشن کو صحیح معنی میں ڈپلائی نہیں کر سکا ہے، اس فنکشن کو ادا نہیں کر سکا ہے، اس فنکشن کو صحیح معنوں میں ترتیب نہیں دے سکتا ہے، تو انسان کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہے کمیونٹی بھی، اسی طرح ایک سماج بھی، اسی طرح ایک سوسائٹی بھی ہے۔ ایک سوسائٹی بھی اللہ نے مختلف استعداد والے افراد رکھے ہیں۔ کوئی بڑے بڑے سائنٹسٹ دیکھیں، کوئی بڑے بڑے انجینئر دیکھیں، کوئی بڑے بڑے سائنسدان دیکھیں، کوئی بڑے بڑے علماء دیکھیں، کوئی بڑے بڑے مراجع دیکھیں، کوئی بڑے بڑے فقہاء دیکھیں، کوئی بڑے بڑے علماء دیکھیں، کوئی بڑے بڑے مورخین دیکھیں، کوئی بڑے بڑے منطقی دیکھیں، فلسفی دیکھیں، علم کلام کے ماہرین دیکھیں، سارے ہر ایک کی استعداد مختلف ہے۔ اور کیا ہے کہ کمیونٹی جڑتی تب ہے کہ جب یہ ساری استعداد، مجھے اب ضرورت نہیں کہ میں آپ اس کو سیاسیات کی طرف جاؤں یا اس کی طرف، ایک ملک کو چلانے کے لیے کم از کم جو ہے نا وہ
یعنی کم از کم 12 سے 15 ہزار ایک چھوٹے سے ملک کے لیے ایکسپرٹ افراد کے چاہیے ہوتے ہیں، ایکسپرٹ افراد چاہیے ہوتے ہیں، تب وہ جا کے جو ہے نا وہ ان کی ایکسپرٹی سے انسان استفادہ کرتا ہے، تب وہ معاشرہ صحیح معنوں میں صحیح ڈگر میں چلتا ہے۔ اور جہاں پہ برین ڈرین کی جو صورتحال بن جاتی ہے، وہاں پہ وہ ملک کیا ہے کہ ایک قسم کا ڈسیبل سا ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ ڈس آرڈر سا ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ مغز سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں چلا کرتی ہیں۔ جب مغز کو نکال دیا، برین ڈرین کر دیا جائے تو مسائل اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں، وہاں پہ پیس سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں پہ اقتصادی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ اکنامیکل ڈیزاسٹر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے اسی وجہ سے ہیں کہ چونکہ جو برین کام کرنے والے تھے، جو مغز کام کرنے والے تھے، اس سے اس کو خالی کر دیا گیا ہے، جس طرح ہمارے ہاں بہت سارا خالی ہو چکا ہے اور جو باقی رہ گئے وہ بھی اسی انتظار میں ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے ہماری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ڈیفرنٹ اور اس میں جو مختلف قسم کی استعداد رکھی اور مختلف قسم کی جو ابیلٹیز ہیں، فیکلٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، وہ انسان میں رکھی ہیں تاکہ یہ معاشرہ صحیح معنوں میں صحیح ڈگر پہ قائم رہ سکے۔ اور ہر ایک خواہ بڑے سے بڑا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، منسٹرز ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جتنے بڑے بڑے عہدے پہ چلے جائیں، جتنے مراجع لے لیں، مفتیان لے لیں، مشائخ لے لیں، علماء لے لیں، ہر ایک اپنے شعبے میں دوسرے کا محتاج ہوا کرتا ہے، دوسرے سے مدد لیا کرتا ہے۔ کوئی انسان نہیں، ایک گھر کی چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے، اس میں بھی ایک دوسرے سے کام کو ہاتھ بٹایا جاتا ہے۔ اگر وہ کام ہاتھ نہ بٹایا جائے تو سارا جو ہے نا وہ ڈس آرڈر ہو جاتی ہیں ساری چیزیں۔ فرض کے شوہر کا کام وہ اپنا اگر کام نہیں کرتا ہے، باہر سے کما کے نہیں لاتا ہے، گھر میں جو ہے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر افراد ہیں، وہ اپنے اگر کام نہیں کرتے ہیں تو مسائل جو ہے نا مختلف شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ جو ڈفرنٹ کیپیبلٹیز اور فیکلٹیز اور ابیلٹیز ہوا کرتی ہیں، اس کو یعنی کیا ہے کہ ایک دوسرے کا انسان محتاج رہتا ہے، ایک دوسرے کا جو محتاج رہتا ہے، ایک دوسرے پہ احسان کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ کیا کر رہا ہوتا ہے، نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ایک انسان یہ سوچے کہ احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنے 4 چیزوں کے متعلق اگر اپنے گھر سے اس مسئلے کو شروع کر دیا جائے تو بہت زیادہ انسان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ انسان کے جو مسائل ہیں، اگر انسان اپنے گھر کی 4 دیواری سے ہی مسائل کو حل کرنا شروع کر دے تو ہر ایک جب شروع کرے گا تو ایک کیا ہو جائے گا، ایک پیسفل سوسائٹی جس کو کہتے ہیں، سویلائز سوسائٹی جس کو کہتے ہیں، ایک مہذب خاندان سے مہذب معاشرہ جو ہے نا وہ بنا کرتا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کے لیے 4 چیزیں مولا نے یہاں بتائیں۔ میں انشاءاللہ اس کے جو اگلا سیشن آئے گا اس پہ ضرور، لیکن ان 4 چیزوں کو ہمیں ہر دم دیکھنا کہ جس نے آپ پہ احسان کیا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو، تھینک یو کرو، جو بھی آپ پہ احسان کرتا ہے۔ ایک خواہ علمی لحاظ سے، خواہ فکری لحاظ سے، خواہ مالی لحاظ سے، خواہ معاشرتی لحاظ سے، خواہ معاشی لحاظ سے، جس لحاظ کے ساتھ بھی اگر کوئی آپ پہ احسان کرتا ہے، اخلاقی لحاظ سے، احکام کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ کے ساتھ ہے، جس لحاظ کے ساتھ بھی اگر کوئی آپ پہ احسان کرتا ہے، جس نے آپ کو علم سکھایا وہ بہت بڑا محسن ہے آپ کو، جس نے آپ کو کام دیا اور آپ کے امپلائمنٹ کا انتظام کیا، اس نے آپ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، جس نے آپ کی اخلاقیات کو درست کیا اس نے بہت بڑا آپ پہ احسان کیا، جس نے آپ کو شریعت کا علم دیا اس نے آپ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، جس نے آپ کو آئیڈیالوجیکل جو پرسیپشنز تھیں ان کو صحیح کیا ہے اس نے آپ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو یہ جو محسنین ہیں ان کو یاد کرنا، سب سے پہلے کیا ہے ان کو تھینک یو کرو، سب سے پہلے کیا ان کا شکریہ ادا کرو۔ دوسرے کیا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، تم نے ان کا ذکر خیر کرنا ہے، جہاں بیٹھو ماشاءاللہ جی فلاں نے مجھے قرآن پڑھایا، فلاں نے مجھے دین سکھایا، فلاں نے مجھے فلسفہ پڑھایا، فلاں نے مجھے منطق پڑھایا، فلاں نے مجھے جو ہے نا وہ سینٹیکس پڑھایا، علم نحو، علم صرف، علم معانی، علم بدیع، یعنی کتنے علوم ہیں جو انسان یاد کرتا رہتا ہے۔ فلاں کے ذریعے سے
مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا تو میں بارہا اس کا ذکر کر چکا ہوں. میری مثلا جو ہے نا وہ ایکڈیمک اس میں دیکھیں، اس میں جو ہے نا مثلا دینی لحاظ کے ساتھ دیکھیں، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یورپ کی تبلیغات کا دیکھیں، ویسٹ میں جو ہم نے تبلیغ، سارے کے سارے ان محسنین ہیں. اور میری کتابوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے ان کا ذکر کیا ہے. حتیٰ کہ سب سے بڑا چیلنج میرے لیے اس وقت تھا، کہ جب میں اس میں 19-20 سال کا جوان اور وہ ایک ٹرانسلیشن کر رہا ہے ایک نئی زبان سے ایک دوسری اردو زبان کے ساتھ. میں نے اس میں اگر آپ ہماری داستان دیکھیں، اس کو آپ اس کے انٹروڈکشن ہی کو پڑھیں، آپ اس میں دیکھیں کہ کس انداز کے ساتھ ہم نے، اور جس نے مجھے انکریج کیا وہ اس وقت نہیں ہے، اس وقت انکریج کیا، مجھے ترغیب دی، تشویق دی، شہید ہو گئے. اللہ پاک انہیں سید الشہداء کا جو ہے نا وہ جواب نصیب فرمائے. یہ محسنین ہیں اس وقت. اس کے بعد کیا ہے؟ انکریج کرنا. ایک بہت بڑے عہدے کے اوپر ڈائریکٹر تھا، فائز تھا، لیکن ہم جب جاتے تھے ہمارے لیے مصلی بچھاتا تھا، ہمارے لیے وضو کا انتظام کیا کرتا، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتا، خود پکاتا تھا ہمارے لیے. ایسے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے دنیا میں. ایسا تھوڑے کہ اپاہج ہو کے جو ہے نا بیٹھ جانے والے یا دوسرے سے ڈسیبل نہیں. بڑے بڑے عہدوں پہ بڑے بڑے دماغ رکھنے والے لوگ بڑے بڑے کام کیا کرتے. تو یہ ہے کہ جس نے بھی آپ کے اوپر احسان کیا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے. دوسرا نمبر کیا ہے کہ اس کے لیے تذکر معروف ہو. اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیشہ ذکر خیر کرنا ہے. ذکر خیر، اس کی غیبت نہ کریں، اس پہ تہمت نہ لگائیں. اس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، ریوارڈ دیں اس کا، ذکر خیر کیا کریں اس کا. یہ تو حیوان کیا کرتا ہے کہ جس نے انسان کے اوپر جس نے احسان کیا اس کو جو ہے نا وہ بھول جائے، لات لگائے اس کو. انسان نہیں کرتا ایسا. انسان کی پہلی چیز یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے، انسان کی نیچر میں اس چیز کو شامل کر دیا ہے کہ جو بھی تم پر احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ دے دو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہوا کرتا ہے؟ یعنی پہلی جو انسان کی فطرت سالم جس کو کہا جائے، ایک یعنی بعض جو ہے نا وہ ایل نیچر والے ہوا کرتے ہیں، بعض ہیلتھی نیچر والے لوگ ہوا کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلی یہ کوالٹی ہوا کرتی ہے کہ وہ احسان کے منعم کے احسان پہ شکریہ ادا کرتے ہیں. شکر منعم کیا؟ اسی وجہ سے شکر منعم واجب ہے. That is obligatory. شکر منعم کیا ہے؟ واجب ہے. اس وجہ سے کہ ہر عاقل انسان، ہر جس میں اللہ نے تھوڑی بہت جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل فیکلٹیز دی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، اس نے مجھے نعمت دی ہے، اس نے میرے رستے کھولے ہیں، اس کے لیے کیا میں تھینک یو کروں. کم از کم تھینک یو کریں. پھر کیا ہے کہ اس کے لیے کیا کریں؟ ہمیشہ اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں، ذکر خیر کرتا رہے اس کے لیے. اور تیسری چیز مولا نے یہاں بتائی ہے کہ اس کی اچھی باتوں کو، اچھی باتیں کتنی اس کی اچھی باتیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ جی بیٹھا تھا، اس کے یہ ہو گیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کی اچھی باتیں. فلاں جگہ غریب آ گیا، اس نے اتنی بڑی مدد کی. میں وہاں پہ بیٹھا تھا، میں مشکل میں تھا، میری مشکل کو اس نے حل کر دیا. میرے لیے مسائل ہو رہے تھے میری ایجوکیشن کے سلسلے میں، اس نے فلاں جگہ میری جو ہے نا وہ مدد کر دی. آپ کے کہنے سے آپ کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا ہے، بلکہ آپ کی سرفرازی بلند ہوتی رہتی. یہ بڑا آدمی، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے. جو دوسرے کی تعریف کرتا ہے نا وہ بڑا آدمی ہوا کرتا ہے. جو اپنی تعریف کرتا ہے وہ ذلیل انسان ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے کہ انسان کو ججتا نہیں ہے، اپنی تعریفیں کرتا رہے. انسان کو کوئی زیب نہیں دیتا ہے اپنی تعریف. کتنے نقص ہیں. وہ ابن مقفع کے ان اشعار میں سے ہے نا کہ کم من فیک عیب وانت تعیب. تجھ میں کتنے عیب ہیں، تم نے کبھی کاؤنٹ کیا ہے تمہارے عیب کتنے ہیں؟ اور پھر تم کیا کرتے ہو؟ دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے کے پیچھے پڑے رہتے ہو. کم من فیک عیب وانت تعیب. شریف انسان، غیرت مند انسان، خاندانی انسان
خاندانی انسان اسے کہتے ہیں کہ جو شرافت رکھنے والا ہو. بعض بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان میں شرافت نہیں ہوا کرتی. مزاج شرافت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس پہ احسان کرے نہ احسان کرے, چھپے نہیں احسان. احسان کرنے والے کو پھر کیا کرے, اس کے سامنے آگے اس کے سامنے اکڑے نہیں, اس کے ہمیشہ تو نے احسان کیا 10 آدمی کو سامنے بیٹھ کے اس کی تعریف کر دے. اگر صحیح معنوں میں شریف انسان ہے تو شریف انسان ہمیشہ محسن کو یاد رکھا کرتا ہے. آپ بعض حیوانوں میں بھی یہ خصوصیت, کتے کے اوپر بھی تھوڑا سا احسان کرو نا, اگر وہ کسی دوسرے کے ہاں بھی بیچ دیے گئے, لیکن جب وہ پہلے اپنے محسن کو دیکھتا ہے پھر بھی دمیں لاتا ہے. بعض یعنی جانوروں میں بھی اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. چھ جائے کہ انسان ایک دو دفعہ کھانا اس کو دیا پھر یاد رکھتا ہے, دوسرے مالک کے پاس چلے گئے پھر بھی نہیں, پرانے مالک کا اسے بھونکتا نہیں ہے, پھر نہیں دمیں لاتا ہے اس کے سامنے. احسان کیا. پہلی چیز کیا ہے, شکریہ ادا کرو. دوسری چیز کیا ہے, اس کا ذکر خیر کرو. تیسری چیز کیا ہے, اس کے لیے جو اس نے اچھائیاں ہیں نا اس کی اچھائیوں کو پھیلاؤ. چوتھی چیز کیا ہے, خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کر دیا کرو. 4 چیزیں مولا نے بتائی, 4 چیزیں. اچھا مجھے ابھی چونکہ آج مجھے گفتگو ان 4 چیزوں پہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اگلے سیشن میں بھی, اور اس کی تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ بھی مجھے گفتگو کرنا ہے. آج میں فقط یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا اس کمیونٹی پر, اس سماج پر, اس معاشرے پر, اور اس ہیومینٹی پر, اور اس مین کائنڈ پر, اس بشریت پر سب سے بڑا اگر کسی نے احسان کیا ہے, سب سے بڑا اگر مجھ سے پوچھیں کہ کس نے احسان کیا آپ پہ, سب سے بڑا آپ پہ کس نے احسان کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو پیدا کیا. میں صبح کے درس اپنے بچوں کو تفسیر کے اس میں بتا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ انسان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سورہ انفطار میں بتایا کہ اے انسان تجھے کس طرح ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تجھے کس چیز نے تجھے مغرور, کون سی چیز تجھے دھوکہ دے رہی, کس وجہ سے تم سرکشی کی طرف آ گئے؟ اس رب کے بارے میں کہ جس نے تجھے پیدا کیا, الذی خلقک فسواک, تمہارے پھر کیا کیا, تجھ میں پوری ڈھیل ڈول تمہارے کس طرح جسم کو جو ہے نا اچھے انداز کے ساتھ ترتیب دیا, فعدلک, اور تجھے عدل اور حکمت کے ساتھ جو ہے نا وہ تجھے بنایا ہے. تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا کہ تو اپنے رب کے سامنے اس کے مقابلے میں آ گیا ہے؟ ایک مختصر سی بریک ہے, انشاءاللہ اس کے بعد حاضر ہوں.